السلام علیکم۔ آج بھی مجھے اپنا شوہر ضرورت سے زیادہ یاد آ رہا تھا، بلکہ کئی دن ہو گئے تھے کہ میری بات بھی نہیں ہوئی تھی ان سے، اور وہ وہاں کام میں بہت زیادہ مصروف ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے میں نے بھی ان کو ڈسٹرب کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا اور میں اپنے دیور کا انتظار کر رہی تھی کہ آ کر وہ پہلے کھانا کھا لے، پھر میں نماز پڑھوں گی آرام سے۔ اگر وہ بعد میں آتا تو مجھے جلدی جلدی اپنی نماز پڑھنی پڑتی، اس لیے میں اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ مزید کچھ دیر بعد جب وہ آیا تو بہت خوش تھا۔ میں اسے پوچھنے لگی، بھائی خیریت ہے؟ آج آپ بہت خوش ہیں؟ تو کہنے لگے، ہاں بھابھی آج خوشی کا دن ہے کیونکہ میری جاب لگ گئی ہے۔ ان کی بات سن کر میں بھی خوش ہو گئی کیونکہ وہ بہت لمبے عرصے سے جاب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے، اور پھر اب ان کو جاب مل گئی تھی تو خوشی کیوں نہ ہوتی۔ میرے دیور نے یہی خبر میرے شوہر کو سنانے کے لیے پردیس فون کیا تو میرا شوہر آگے سے غصے ہونے لگا۔ پتہ بھی ہے دن کا ٹائم ہے، کام کر رہا ہوتا ہوں، کم از کم اس وقت تو مجھے تنگ نہ کیا کرو۔ میرے شوہر کی یہ بات سنتے ہی میرے دیور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس کے نے بغیر کوئی جواب دیے فون کاٹ دیا اور مجھے اپنی طرف پریشان سا تکتا دیکھ کر کہنے لگا، بھابھی ٹینشن نہ لیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بلکہ ایسا کریں آج رات کو ہم دونوں بہن بھائی باہر ڈنر کریں گے۔ مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ بات گھما رہا ہے، مگر پھر بھی میں اسے کچھ نہ کہہ سکی اور رات باہر کھانا کھانے کی حامی بھر لی، اور پھر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور میں اپنے کمرے میں نماز پڑھنے چلی گئی۔ ہمارا گھر زیادہ بڑا نہیں تھا مگر اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا کہ ہمیں بس گزر بسر کرنا پڑے۔ ڈبل اسٹوری گھر تھا، کل ملا کر 5 کمرے تھے، ایک ہال تھا، ایک کچن تھا اور 7 اٹیچ باتھ تھے۔ اس گھر میں صرف میں اور میرا دیور رہتا تھا، میرے شوہر تو پردیس میں ہی رہا کرتا تھا اور اس گھر کی ساری ذمہ داری بھی اسی پر تھی، لیکن چونکہ میرا دیور کمانے لگا تھا تو اس طرح دونوں بھائیوں میں اس گھر کی ذمہ داری تقسیم ہو جاتی، دونوں کو ہی کوآپریٹ کرنا پڑتا تھا۔ اور پھر رات کے بعد ایک بہترین ڈنر کروایا میرے دیور نے، سب کچھ میری ہی پسند کا تھا، خوب مزہ کیا ہم نے، لیکن وہ مجھ سے باتوں باتوں میں پوچھ رہا تھا، آپ کی بھائی سے بات نہیں ہوتی؟ میں نے جواب دیا نہیں، تو کہنے لگا، نظر رکھا کریں بھابھی ان پر، نہیں تو آپ کو نہیں پتا پردیس جا کر لوگوں نے اپنی پسند کی شادیاں کی ہوتی ہیں۔ اپنے دیور کی یہ بات سن کر میری تو ہوائیاں اڑ گئیں، لیکن میں نے فوراً خود کو اوور کم کیا اور کہنے لگی، جی نہیں میرا شوہر ایسا نہیں ہے، تم اپنی یہ فلسفی اپنے پاس رکھو، ہوا مہا مجھے ڈرانے کی ضرورت نہیں، پورا پورا بھروسہ ہے مجھے تمہارے بھائی پر۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، دیکھ لیتے ہیں آگے کیا بنتا ہے دیور کی اس بات پر۔ اب میں خاموش رہی، اسے لگا شاید میں اس کے ساتھ کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہی، تو وہ مجھے گھر لے آیا۔ گھر آ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنے کمرے میں بھی ابھی مجھے کمرے میں گئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی، مجھے لگا گھر کے دروازے پر کوئی آیا ہے شاید، یا کوئی گیا ہے، میں اندازہ نہ لگا سکی، مگر پھر بھی میں اٹھ کر دوپٹہ اڑ کر باہر آ گئی، لیکن باہر آئی تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ دیور کے کمرے میں گئی تو دور سے ہی دیکھ کر واپس آ گئی کیونکہ وہ بھی سویا ہوا تھا۔ اپنا وہم سمجھ کر میں واپس کمرے میں چلی گئی۔ پھر اگلے روز جب میں نے یہ سارا واقعہ دیور کو بتایا تو ایک دم اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور گھبرا کر کہنے لگا، نہیں بھابھی آپ کا کوئی وہم ہوگا، رات کے وقت بھلا کون ہو سکتا ہے؟ اس کی بات پر تو ویسے مجھے مکمل بھروسہ تھا، مگر اس کی اڑی ہوئی رنگت مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ پھر وہ تھوڑی ہی دیر بعد اپنی جاب پر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے بہت سوچا مگر کسی نتیجے پر پہنچ نہ سکی، اسی لیے میں نے سوچا اس کے کمرے میں جا کر دیکھ لوں، ہو سکتا ہے کچھ مل جائے یا کوئی سراغ مل جائے، یا عین ممکن تھا کہ میری یہ سوچ غلط ہو۔ میرے ذہن میں چلنے لگا کہ اتنے سالوں سے اپنے دیور کے ساتھ رہ رہی ہوں اور مجھے یقین بھی ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے، پھر اس بدگمانی کی وجہ اس لیے اس کے کمرے میں جانے کا ارادہ ترک کر کے صفائی وغیرہ کرنے لگی اور کھانا بنا کر کمرے میں چلی گئی۔ رات کو جب دیور آیا تو اس کا موڈ بہت آف سا تھا، میں نے پوچھا تو صحیح طرح سے جواب بھی نہیں دیا اس نے اور کمرے میں چلا گیا۔ میں انتظار کرتی رہی کہ شاید کھانے کے لیے آ جائے، مگر وہ نہیں آیا، حتیٰ کہ میں خود اسے کئی دفعہ بلا کر آئی تھی، باہر آ کر کھانا کھا لو، مگر اس کے کمرے سے کوئی جواب نہ آتا۔ آج پہلی بار ہوا تھا میرا دیور کمرہ لاک کر کے بیٹھا ہوا تھا، ورنہ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ مجھے لگنے لگا اب تو پکا دال میں کچھ کالا ہے، اور پھر کافی دیر انتظار کرنے کے بعد کھانا فریج میں رکھ کر واپس چلی گئی۔ رات پھر بھی وہی آواز آئی، شاید کوئی باہر گیا ہے یا کوئی دروازے کے ساتھ لگا ہے، مگر اب کی بار میں اگنور کر کے سو گئی۔ اگلے روز میرا دیور مجھے بتائے بغیر ہی کام پر چلا گیا تھا۔ مجھے بہت ٹینشن ہونے لگی کیونکہ اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میں نے فوراً اپنے شوہر کو کال کی اور اس سے ساری کارروائی بتانے لگی، جس کے جواب میں اس نے بس اتنا کہا کہ تم ٹینشن نہ لو، میں اس سے بات کر لیتا ہوں۔ اور پھر کچھ دیر بعد اب میں اپنے دیور کے کمرے میں گئی صفائی وغیرہ کرنے کے لیے، تو مجھے لگا کہ شاید آج مجھے چیکنگ کر لینی چاہیے کہ کس وجہ سے پریشان ہے،
اور پھر پورا کمرہ تلاشنے کے بعد جب میں نے اس کی الماری کھولی تو سامنے پڑی چیز دیکھ کر میں دنگ رہ گئی اور تصویر لے کر کمرے سے باہر چلی گئی، اور پھر وہی تصویر اپنے شوہر کو بھیجی اور دکھایا کہ دیکھیں آپ کا بھائی کن چکروں میں پڑ چکا ہے۔ یہ دیکھتے ہی میرے شوہر نے مجھے دوبارہ کال کی اور کہنے لگا کیا واقعی یہ اس کے پاس پڑا تھا؟ تو میں کہنے لگی کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں؟ تو وہ کہنے لگے اب بس میں خود کو اس مسئلے کو دیکھ لوں گا، تم نے اس سے کوئی بات نہیں کرنی اس متعلق، جس کے جواب میں نے اچھا کہہ کر فون کاٹ دیا۔ رات جب دیور گھر آیا تو وہ بہت غصے میں تھا اور کہنے لگا آپ نے بھائی کو میری شکایت کیوں لگائی؟ پہلے تو مجھے سمجھ نہ آیا وہ کون سی شکایت کی بات کر رہا ہے، مگر پھر اس نے خود ہی معاملہ آسان کر دیا اور کہنے لگا اگر میں کھانا نہیں کھا رہا تو مر تو نہیں گیا تھا نا، کھانا ہی کھانا تھا نا میں نے، کچھ اپنی پرسنل پریشانیاں بھی تو ہوتی ہیں، مگر آپ خیر چھوڑیں، کھانا لگا دیں، میں فریش ہو کر کھانا کھاؤں گا۔ اور پھر وہ کچھ ہی دیر بعد فریش ہو کر میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا اور کھانا کھانے لگا۔ پھر اس وقت میں نے بات خود شروع کی اور کہنے لگی کہ دیکھو تم میرے بھائی ہو، 2 دن سے تم نے کچھ نہیں کھایا، باہر جس لحاظ سے گرمی پڑ رہی ہے، اگر اس تپش سے تم بے ہوش ہو جاؤ یا سر چکرائے کچھ بھی ہو جائے تو مجھے دکھ ہوگا نا، کیا تم اپنی بہن نہیں مانتے؟ تو وہ فوراً کہنے لگا نہیں بھابھی، میں بس تھوڑا پریشان تھا، آپ مجھے معاف کر دیں، آئندہ وقت پر کھانا کھایا کروں گا اور آپ کی ہر بات مانا کروں گا۔ اور پھر ہم لوگ خوشی خوشی بات چیت کرتے ہوئے کھانا کھانے لگے۔ اگلے 2 دن تک سب کچھ ایسا ہی چلتا رہا، مگر تیسرے دن اچانک رات کے کھانے کے بعد میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے اپنے دیور کو بتایا تو وہ فوراً میرے لیے دوائی لینے چلا گیا اور پھر کچھ دیر بعد جب وہ دوائی لایا تو اس کو دوائی کھاتے ہی میرا نام انیلا ہے اور میں نارمل گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، بلکہ نہیں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ میں اپنے امی ابو کی اکلوتی اولاد تھی اور ان کی وفات کے بعد اپنے تایا کے ساتھ رہتی تھی اور ان کے لیے میں شاید بوجھ تھی، حتیٰ کہ وہ اچھا بھلا کماتے تھے، لیکن ان کی کمائی محض ان کی اولاد تک کے لیے ہی محفوظ تھی، اس لیے انہوں نے میری گریجویشن مکمل ہوتے ساتھ ہی میری شادی کرا دی۔ میرے پاس انکار کا کوئی جواز نہ تھا، اگر ماں باپ ہوتے تو ایسے لاڈ اٹھاتے اور اچھے بھی لگتے تھے، مگر میرے تایا انہوں نے تو مجھے کبھی اپنا خون ہی نہ سمجھا تھا۔ ان کی بھی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا، بیٹے کی گندی نظریں مجھ پر تھی، شاید اسی وجہ سے انہوں نے مجھے اپنے بیٹے سے بچانے کے لیے شادی کروا کر رخصت کر دیا تھا۔ میں کوئی اندازہ نہ لگا سکی ہے، چند مہینوں بعد ہی میری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد میری ساس میرا بہت خیال رکھتی تھی، مجھے لگنے لگا میری محرومیوں کا ازالہ ہو گیا ہے، اللہ نے مجھے ایک ماں کی دے دی ہے، اور مجھے دیور کی شکل میں بہترین بھائی بھی مل گیا تھا اور میرا شوہر بھی مجھ سے محبت کرتا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری ساس بیمار رہنے لگی اور پھر میری دوسری ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ ساس کی وفات کے بعد میرے شوہر کا کام ٹھپ ہونے لگا، وہ ہر وقت پریشان رہتا، میں اب کیا کروں، کیونکہ اس گھر کی ذمہ داری بھی تھی اور اس نے اپنے بھائی کو بھی پڑھانا تھا۔ ایک گھر اور ہمارا تھا جس کو میرے ساس نے کرائے پر دیا ہوا تھا اور ہر ماہ ادھر سے ہمیں کرایہ آتا تھا اور زندگی آسانی سے گزری تھی، مگر ایک دن میرا شوہر دوستوں کے ساتھ وقت گزار کر گھر آیا تو کہنے لگا میرے دوست مجھے اپنے بل بوتے پر دوسرے ملک بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ میں وہاں جا کر اچھا کما کر اپنا فیوچر سیکیور کروں۔ ویسے بھی اب یہاں کی کمائی میں برکت نہیں رہی، پہلے تو میرا دل بہت ڈرا، ایک دم سے باہر جانا ہے، میں کیسے دیکھتی اکیلے گھر کو، بھلا دیور پڑھائی میں مشغول رہتا تھا اور ساس تو تھی نہیں اب، مگر پھر بہت سوچنے کے بعد مجھے اپنے شوہر کا یہ فیصلہ کافی اچھا لگا، کیونکہ واقعی یہاں کی کمائی میں برکت نہ تھی، اس لیے میں نے انہیں اس سے جانے کی اجازت دے دی۔ چند ہی دنوں میں اس نے اپنا پاسپورٹ بنا کر ویزے کے لیے اپلائی کر دیا اور خوش قسمتی سے اس کا ویزا لگ بھی گیا۔ اس طرح مزید 1.5 ماہ کے اندر وہ پردیس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد کافی عرصہ تو میں نے گھر کو سنبھالتی ہی رہی، مگر مجھے احساس ہوتا واقعی وہ کام مرد کر سکتے ہیں، وہ مرد کو ہی اچھے لگتے ہیں، اس لیے میں نے اپنے دیور کو بھی اپنی مدد کے لیے لگایا، یعنی باہر کے سارے کام وہ کرتا اور گھر کے سارے کام میں کرتی، لیکن میں کوشش کرتی تھی کہ اسے برڈنائز نہ کروں کہ وہ اپنی پڑھائی پر دھیان دے سکے۔ میرے شوہر نے پردیس سے جا کر مجھ سے رابطے کم کر دیے تھے، رہ سہ کر دن میں تو اپنا دھیان بٹا لیتی میں ادھر ادھر کام کر کے، مگر راتوں کو بھی مجھے اس کی یاد آتی تھی۔ میں جب بھی کالز کرتی تو یہی کہتے کہ میں مصروف ہوں، بعد میں کروں گا بات۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کیسی مصروفیت ہے، مگر پھر بھی مجھے یقین کرنا پڑا کیونکہ میں واقعی حقائق نہیں جانتی تھی۔ اور پھر ایسے ہی وقت گزرتا جا رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے شوہر کو پردیس کے 1 سال ہو گیا تھا اور میرے دیور کی پڑھائی بھی مکمل ہو گئی تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، مجھے اپنی بہن مانتا تھا، بہت عزت دیتا تھا، لیکن اکثر اوقات وہ میرے شوہر کے متعلق ایسے باتیں کر جاتا تھا کہ میں پریشان ہو جاتی کہ کہیں یہ سب سچ تو نہیں ہے، مگر میں اوپر کے اوپر اس کو ٹال دیتی کہ نہیں جی میرا تمہارے بھائی سے بات ہوتی ہے، وہ ایسے بالکل نہیں ہے، مگر اندر ہی اندر مجھے بھی یہ خدشات رہنے لگے تھے کہ کہیں واقعی انہوں نے باہر جا کر دوسری شادی تو نہیں کر لی،
جو اس طرح مجھے اور اپنے بھائی کو اگنور کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی سچ تھا کہ میرے شوہر جب بھی اپنے بھائی سے بات کرتا تھا غصے میں ہی کرتا تھا۔ مجھے اپنے دیور کو دیکھ کر بھی دکھ ہوتا تھا، مگر میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، یہ دونوں بھائیوں کا معاملہ تھا۔ اور پھر میرے دیور نے اپنے لیے جاب ڈھونڈنا شروع کر دی تھی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے ایک بہترین جاب مل گئی۔ اب وہ بھی گھر کے اخراجات اپنے بھائی کی مدد کیا کرتا تھا۔ لیکن کچھ وقت بعد میں نے محسوس کیا کہ میرے دیور کا رویہ کافی حد تک بدل گیا تھا۔ وہ چھپتا تھا مجھ سے، حتیٰ کہ مجھے اس کی حرکتیں مشکوک لگنے لگی۔ لیکن میں نے جب اپنے شوہر کو بتایا تو وہ بالکل نہ مانے اور کہنے لگے تمہارا وہم ہوگا۔ مگر پھر جب میں نے دیور کے کمرے کی تلاشی لی تو مجھے ایسی چیز دکھی جس کی توقع مجھے اپنے دیور سے نہ تھی، اور پھر جب میں نے اپنے شوہر کو دکھایا تو وہ غصہ کرنے لگے۔ مجھے یقین نہیں آتا میرا بھائی یہ سب کچھ کرنے لگا ہے، اور کہنے لگے میں اس سے خود بات کر لوں گا، تم نے کوئی بات نہیں کرنی، ہو سکتا ہے اسے اچھا نہ لگے۔ میں ان کی بات سمجھ گئی تھی اور ویسے ہی نارمل انداز میں اس کے ساتھ رہنے لگی۔ مگر پھر ایک دن ایسے ہی میری رات کے وقت طبیعت خراب ہو گئی۔ میرا دیور ڈر گیا اور فوراً باہر بھاگا دوائی کے لیے۔ لیکن جب اس نے مجھے دوائی لا کر دی تو دوائی کھا کر تھوڑی دیر بعد ویسے ہی طبیعت رہی، مگر پھر مجھے لگنے لگا میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا ہے، لیکن میں اگنور کرتی رہی۔ اسی وقت میرا شوہر گھر آ گیا اور آ کر کہنے لگا سرپرائز! میں اپنے شوہر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ میرے شوہر کو دیکھ کر میرے دیور اس سے ملنے کی بجائے فوراً گھر سے باہر چلا گیا۔ میں کچھ سوچنے سمجھنے کی کنڈیشن میں نہ تھی۔ جیسے ہی میرے شوہر میری طرف آیا تو میرا دماغ سن ہونے لگا، کھانسی آنے لگ گئی اور ایسے لگنے لگا میرا سانس بند ہو رہا ہے، میرے گلے میں کچھ ہونے لگا ہے۔ میرے شوہر کو کچھ شک پڑا تو وہ مجھے فوراً اسپتال لے کر بھاگا۔ ابھی ہم رستے میں ہی تھے، میری آنکھیں بند ہونے لگی۔ مجھے لگا یہ زندگی میں آخری بار تھا جب میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تھا۔ شاید اللہ نے اس لیے میرے شوہر کو واپس کر بھیجا کہ جا کر اپنی بیوی کو آخری بار دیکھ لوں۔ طرح طرح کے حالات میرے ذہن میں آنے لگے۔ میں پوری کوشش کر رہی تھی کہ میں آنکھیں بند نہ کروں، مگر وقت اور حالات کے آگے کون کچھ کر سکتا تھا۔ اور اسی بات میری آنکھیں بند ہو گئی، شاید ہمیشہ کے لیے بند ہوئی تھی یا کچھ عرصے کے لیے، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور پھر نہ جانے کتنے عرصے بعد یا کتنے وقت بعد میری آنکھیں کھلی تھی، مجھے ہوش آیا تھا۔ میری نظر اسپتال میں لگے چھت کے پنکھے پر مرکوز تھی، اور کتنی دیر میں ٹکی باندھے اس پنکھے کو دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد احساس ہوا کہ آس پاس بھی شاید کوئی لوگ موجود ہیں میرے۔ جیسے ہی میں نے نظریں گھما کر دیکھی تو میرے بیڈ کے بالکل پاس رہے تھے، اور دوسری طرف گردن گھما کر دیکھی تو ڈاکٹر کھڑی تھی جو مجھ سے نہ جانے کیا پوچھ رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، میں حالی نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی، اور پھر وہ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے نہ جانے کیا میرے شوہر کو کہہ کر جا چکی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگے کیسی ہو تم؟ اتنی ناراض ہو گئی تھی مجھ سے کہ آتے ساتھ ہی ظلم شروع کر دیے مجھ پر۔ ان کے جواب میں کچھ نہ کہہ سکی۔ ایسے ہی تھوڑی دیر تک مجھ سے سوالات کرنے کے بعد وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ اب کی بار جب واپس کمرے میں آیا تو ساتھ ان کے پولیس تھی۔ میں ایک دم ڈر گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ لیکن پولیس کی بات سن کر مجھے مزید تعجب ہوا، جو کہ مجھ سے میرا بیان لینے آئی تھی اور پوچھ رہی تھی آپ نے آخری بار کیا کھایا تھا، کہاں سے کھایا تھا، کس نے بنایا تھا، یا کسی اور کے ہاتھ کا بھی کچھ کھایا؟ جس کے جواب میں ہوش میں آنے کے بعد پہلی بار بولی تھی۔ میں نے کہا ہاں، میں نے گھر کا بنا ہوا کھانا کھایا تھا جو کہ میں نے خود ہی بنایا تھا، لیکن اس کے بعد میرے معدے میں بہت درد شروع ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے دیور کو کہا کہ مجھے معدے کی درد کی دوائی لا دو، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اور پھر وہ میرے لیے دوائی لے کر آیا تھا جسے میں نے کھایا تو کچھ دیر بعد میری حالت مزید بگڑنے لگی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد میں نہیں جانتی کیا ہوا اور کیا نہیں۔ اس ساری کارروائی کے بعد پولیس نے مجھے جو سب بتایا تو یہ سن کر میرے ہوش خطا ہو گئے۔ یہ کیسے ممکن تھا بھلا؟ اور پھر مزید چند دن بعد مجھے اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ اس دن کے بعد سے میرا دیور لاپتہ سا تھا۔ پولیس میرا شوہر صاحب اسے ڈھونڈنے کی انتھک محنت کر رہے تھے، مگر وہ کہیں بھی ملنے پر روادار نہ تھا۔ اس کا ہاتھ سا رشتہ سب جگہ دیکھ کیا تھا، مگر وہ کہیں نہ ملا۔ ایک رات ایسے ہی اسے ڈھونڈ کے جب میرا شوہر تھک کر کمرے میں آ کر بیٹھا تو میں کہنے لگا کہ مجھے اپنے بھائی سے یہ امید نہیں تھی، تم اتنا عرصہ اس کے ساتھ رہی مگر تم سمجھ ہی نہ سکی اس کو۔ اپنے شوہر کی یہ بات سن کر میں خاموش ہو گئی اور کہنے لگی کہ چھوڑیں، آپ تو باہر خوش تھے نا، کل ہی ہوگی نا وہاں کوئی دوسری شادی، اسی وجہ سے یہاں آ کر اپنی بیوی یاد نہ آئی آپ کو؟ اور میں جب بھی فون کرتی تھی تو ایک ہی بات سننے کو ملتی، میں مصروف ہوں۔ سیدھی طرح کہہ دیتے نا کہ مجھے تم سے بات نہیں کرنی، میں اپنی دوسری شادی شدہ زندگی بہت خوشی سے گزار رہا ہوں۔ میں ہی پاگل تھی جو یہاں آپ کا انتظار میں بیٹھی تھی اور آپ سے بات کرنے کا انتظار میں بیٹھی رہتی تھی۔ میرا شوہر میری یہ بات سن کر کہنے لگا یہ سب فطور تمہارے دماغ میں کس نے ڈالا ہے؟
تو میں کہنے لگی میں اندھی نہیں ہوں، سب دکھتا ہے، اور یہ سب مجھے آپ ہی کے سگے بھائی نے کہا ہے، وہ بھلا غلط بیانی کیوں کرے گا؟ میری اس بات کے جواب پر میرے شوہر کو ایک دم غصہ آ گیا اور کہنے لگے تم کتنی پاگل ہو، اب بھی اس کی بات پر یقین کر کے بیٹھی ہو، دیکھو تو صحیح اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، وہ صاف صاف ہمارے رشتے میں لڑائی ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میں نے اپنے شوہر کی بات کو بس ہوا میں اڑا دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ چند دنوں بعد ایک رات پولیس گھر آئی اور ان کے ساتھ میرا دیور بھی تھا جسے انہوں نے ہتھ کڑی لگائی ہوئی تھی، یعنی وہ اسے پکڑ چکے تھے۔ ان گزرے دنوں میں میرے شوہر نے مجھے بہت بلانے کی کوشش کی تھی، مگر میں ہوں ہاں کر دیتی بس، اور پھر اسے گھسیٹتے ہوئے گھر کے اندر لائے اور میرے شوہر کے سامنے بٹھا دیا، اور پھر اس سے پوچھنے لگے بتاؤ تم نے یہ سب کیوں کیا، مگر وہ خاموش رہا۔ انہوں نے آپ کی بات دوبارہ پوچھا تو کہنے لگا میں اپنی ماں کی وفات کے بعد اپنی زندگی خود جینا چاہتا تھا، مگر اس عورت نے میری ہر طرح سے پابندیاں لگانا شروع کر دی تھی کہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، اچھے انسان ایسے نہیں کرتے ویسے نہیں کرتے۔ میں بہت چڑ گیا تھا ان سب سے، اور پھر بھائی وہ تو سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا تھا مجھ سے، مجھے لگتا تھا یہ سب بھابھی کی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ وہ اس سے بھڑکاتی ہوں گی، ورنہ میرا بھائی بھی نہیں جانتا تھا کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں، مگر وہ اسے بلانے پر روادار نہ تھا، اس لیے میں نے بھابھی کے دل میں بھائی کے لیے طرح طرح کی غلط بیاناں ڈالنا شروع کر دی تاکہ وہ اس سے بدظن ہو جائے اور نہ ہی اس سے بات کیا کرے، مگر پھر بھی وہ ساری باتیں اس کو بتاتی۔ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا کہ میرا بھائی اسپیشل باہر سے کال کر کے مجھے ڈانٹتا، میں اس سب کی وجہ سے بہت ڈسٹرب رہنے لگا تھا۔ پھر مجھے میرے دوستوں نے رائے دی کہ سگریٹ پیا کرو ساری ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ پہلے تو میں انکار کرتا رہا، مگر پھر بعد میں آہستہ آہستہ جب میں سگریٹ پینے لگا تو مجھے لگا کہ واقعی یہ تو بہت اچھی چیز ہے۔ اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سب میری جان کو پڑ جائے گا، مگر خیر ایسے ہی وقت گزرتا رہا۔ ایک دن میری بھابھی نے میری الماری میں اس کی سچائی دیکھ کر بھائی کو فون کر دیا، اور پھر بھائی نے پردے سے فون کر کے مجھے اتنا ذلیل کیا کہ میں بتا نہیں سکتا، اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بھابھی سے اس کا بات کا بدلہ لوں گا، لیکن اسے بات بدلہ لینا مؤثر نہ تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو سیدھا سادہ سب کا شک مجھ پر جاتا، اس لیے گھر جا کر آدھی بات ادھوری بات بھابھی کو بتا کر انہیں سیٹسفائی کر دیا، اور پھر 2-3 دن بعد جب ان کی طبیعت بگڑی تو میں نے موقع پر چوکا مارا اور پوائزن لا کر بھابھی کو دے دیا، جس سے ان کی طبیعت مزید بگڑنے لگی، مگر اسی وقت بھائی آ گئے اور میرے پلان پر پانی پھیر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ بات کی تہہ تک ضرور پہنچیں گے، اس لیے میں فوراً وہاں سے بھاگ گیا اور وہاں جا کر اپنے ایک دوست کے گھر لینے گیا، مگر سگریٹ پینے کی وجہ سے میری طبیعت بہت زیادہ بگڑنے لگی تھی۔ جب مجھے میرا دوست ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو وہ کہنے لگا ان کو لنگس کینسر ہو گیا ہے اور اس سب کا ان کے اندرونی حصے پر بہت افیکٹ کیا، اس لیے شاید ممکن نہ ہو کہ یہ بچ سکیں۔ اور پھر میرا دوست مجھے ادھر ہی چھوڑ گیا تھا، میرے پاس کہیں جانے کا راستہ نہ تھا، اور میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ بھائی اور پولیس مجھے جگہ جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، اس لیے میں نے خود کو آ کر آسانی سے اپنا آپ پکڑوا دیا۔ انہیں ہو سکے تو بھائی بھابھی مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میرے دیور کی یہ بات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا، اور میں نے اپنے شوہر کو بھی کہا کہ ہم اس کا کیس واپس لے دیتے ہیں، مگر انہوں نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ آج تمہاری زندگی کے ساتھ کھیل سکتا ہے، وہ کل کلام میرے بچوں کے ساتھ بھی یہی کرے گا، اس لیے مجھے ایسے انسان پر ذرا بھی بھروسہ نہیں۔ ہاں البتہ میں اس کا علاج کروانے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ سب بھی پولیس کسٹڈی میں رہتے ہوئے ہوگا۔ اور پھر پولیس اسے وہاں سے لے کر چلی گئی۔ اس دن کے بعد ہم دونوں میں سے کوئی بھی اس سے ملنے جیل نہیں گیا۔ ہاں البتہ اس کا علاج چل رہا تھا۔ دوسری طرف میں اپنے شوہر سے اس کا پر شک کرنے کی بنا پر معافی مانگ چکی تھی، اور دل کی گہرائیوں سے مجھے معاف کر چکے تھے، اور پھر انہوں نے میرا بھی پاسپورٹ اور ویزا لگوا لیا تھا، اس لیے چند دنوں بعد میں نے بھی اپنے شوہر کے ساتھ ہی دوسرے ملک چلے جانا تھا، اور خوبصورت اور مکمل اور خوشحال زندگی ہماری منتظر تھی، جس تک بس چند دنوں میں ہم نے پہنچ ہی جانا تھا۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا نوٹیفیکیشن پانا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔